السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الحمدللہ۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ بنی اسرائیل کی آج انشاءاللہ ہم 9 آیات کریں گے، یعنی آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 23 تک۔ آج سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں، آگے گزشتہ کچھ آیات تک احکامات ہیں اللہ کی طرف سے، کچھ ایسی چیزیں ہمیں کچھ حکم دیے گئے ہیں، کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے، تو منع کرنا بھی احکام ہے اور حکم دینا بھی احکام ہے۔ احکامات ہیں، اور آج کی جو پہلی آیت کے بعد جو آگے 3 یا 4 آیات ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، یعنی یوں کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بعد جو سب سے بڑا حکم ہے مسلمانوں پر، اس کی انشاءاللہ کچھ بات ہوگی۔ آیات کی ایکسپلینیشن تو ہوگی، لیکن میں ذاتی طور پہ بھی کچھ اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا مختصراً۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابتدا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ لا، اب لا آپ دیکھ رہے ہیں، لا کے بعد فعل مجزوم ہو رہا ہے، جیم عین لام مادہ۔ انت فاعل، فعل مضارع مجزوم ہے، لائے نہیں ہے، لائے نہیں ہے، لا تجعل، تم ہرگز مت بناؤ، مع اللہ، ظرف ہو گیا، حالت نصب میں ہے، اللہ کے ساتھ، یہ مفعول نمبر 1، یہ مفعول نمبر 2، الہن، کوئی معبود، الہن کے معبود، کوئی معبود، آخرہ، یہ اس کی صفت حالت نصب میں۔ لا تجعل مع اللہ الہن آخرہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ۔ اس میں جو انت فاعل ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، یعنی ہر ایک کو واحد ہے، یعنی اس میں انت سے مراد یہ حکم مجھے بھی دیا گیا اور آپ کو فردن دیا گیا ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ، تقعد، قعد یقعد، کاف عین دال مادہ باب نون سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا۔ آپ اس کو نصب دیکھ رہے ہیں، یہ فعل مضارع منصوب ہے، یہاں پہ ان حرف مصدریہ جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی اگر ایسا ہو گیا فتقعد، انت فاعل ہو گیا اس کا کہ تم بیٹھ جاؤ گے، مذموما مخذولا، مذموما مفعول، دونوں اسم المفعول کے صیغے ہیں اور دونوں ہی مفعول ہیں تقعد کے۔ کس حالت میں بیٹھ جاؤ گے؟ مذموماً یعنی مذمت کیے گئے، مخذولاً بے کس ہو کر، بے کس لاچار، جس کی کوئی مدد کرنے نہیں آ رہا، تو ایسی صورت میں نتیجہ یہ نکلے گا۔ آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف آج انشاءاللہ۔ لے جی، یہ آیات ہیں، ان تینوں میرے خیال ہے کتنی آیات ہیں، 1 2 3 آیات ہیں، تینوں کو میں نے ایک سیٹ میں تھوڑا فونٹ چھوٹا کر کے ایڈجسٹ کیا ہے، تاکہ چونکہ ایک ہی موضوع ہے، ایک ہی بات ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ وَقَضَىٰ يَقْضِي، باب ضربہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، قضا یقضی۔ فاعل بن رہا ہے ربو کا، یہ فاعل بن رہا ہے قضا ربو کا، تیرے رب نے فیصلہ کیا، تیرے رب نے یعنی ایک بات کو مکمل کر دیا ہے۔ کس بات کو مکمل کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کس بات کو مکمل کیا ہے؟ یہاں پہ علماء اکثر فرماتے ہیں کہ یہ ان مفسرہ ہے، کہ پیچھے جو قضا یقضی فیصلہ ہے اس کی تفصیل بتائی گئی ہے، کس بات کا فیصلہ کیا ہے۔ لا تعبدوا الا ایاہ، لائے نہیں ہے اور نون ڈراپ ہے، تعبدون فعل مضارع ہے، انتم اس کا فاعل ہے، مجزوم ہے۔ اللہ تعبدوا، تم ہرگز عبادت مت کرو، اللہ حصر کے مفہوم کے لیے، ایاہ یہ منصوب ضمیر ہے، جب فاصلہ پیدا ہوا تو پھر ایاہ آیا، اللہ تعبدوا ایاہ یعنی اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ ان یہاں پر نون یہ یعنی ان مصدریہ ہے اور لائے نفی نارمل ہے اور فعل مضارع منصوب ہے، تو اس کی 2 اعراب کیے جاتے ہیں۔ یعنی تعبدو فعل مضارع منصوب ہے ان مصدریہ محذوف کی وجہ سے، یا پھر
یعنی ان یہ ان مفسرہ ہے اور لائے نہیں ہے کہ منع کر رہے ہیں اللہ رب العزت. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اور ایک بڑا حکم دیا ساتھ جوڑ کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو. احسان مفعول مطلق ہے، ہا سین نون مادہ ہے، باب افعال ہے. احسن یحسن، یہاں پہ فعل محذوف ہے. احسنو، تم سب بھلائی کرو. بالوالدین متعلق فعل، اپنے والدین کے ساتھ کیسی بھلائی کرو؟ جیسے خوب کی جاتی ہے. پھر اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. پھر اللہ نے فرمایا ان حرف شرط ہے، ما یبلغن ما زائدہ ہے، یبلغن بالغ یبلغ پہنچنا، با لام اور غین مادہ. بالغ یبلغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا. اندہ کا تمہارے پاس ظرف ہو گیا. فعل مضارع یہ نون ثقیلہ ہے. اما یبلغن عندک الکبر یہ مفعول ہو گیا بڑھاپا. احدہما یہ فاعل ہے. او کلاہما یعنی دونوں. احدہما دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں. یہ ہما والدین کی طرف ہے. سو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تمہارے پاس، فلا تقل لہما اف، لائے نہیں ہے. تقل فعل مضارع مجزوم ہے، انت فاعل ہے. قال یقول، تقول میں لام ساکن ہوا تو واو ڈراپ ہو گیا. لا تقل تم ہرگز مت کہنا، لہما ان دونوں کو، افن مفعول، اف تک بھی ان دونوں کو نہ کہنا. ولا تنہرہما، نہر ینہر با فتح سے جھڑکنا. ولا تنہرہما اور انہیں ہرگز مت جھڑکنا. انت فاعل، لائے نہیں ہے. ہما مفعول، پھر وہی پیچھے. سو لا تنہرہما انہیں ہرگز مت جھڑکنا. وقل لہما قولا کریما، قل انت فاعل، امر کا صیغہ ہے. لہما ان دونوں کو کہنا، کیا کہنا؟ قولا کریما، اچھی بات کہنا، بھلی بات کہنا، ادب سے کہنا. قولا کوئی بھی بات کہنا، کریما ادب سے کہنا، کرم کے ساتھ کہنا. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ غور کریں. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، خا فا اور ضاد مادہ. خافض یخفض باب ضربہ سے. انت فاعل امر کا صیغہ، تم جھکا دو، اس کا مطلب ہوتا ہے جھکانا. وَخْفِضْ لَهُمَا ان دونوں کے لیے جھکا دو. کیا جھکاؤ؟ جناح الذُّلِّ، جناح ویسے تو کہتے ہیں پر کو. سو غور کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ہم سے خطاب فرمایا، مجھ سے، آپ سے. ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی خرابی سے بچائے، لیکن انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. اس کی کچھ وجوہات ہیں. سو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جیسے پرندہ اپنے پروں کو اپنے بچوں پہ جھکا دیتا ہے، ان کو کیا ہے اپنی رحمت سے اپنے اندر سمو لیتا ہے. ذل کہتے ہیں انکساری، مرکب اضافی ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ یعنی ان کے لیے جھکا دو پہلو انکساری کے. من الرحمتی، یہ کس وجہ سے؟ رحمت سے. ان پہ رحمت سے اپنے پروں کو جھکا دو. کیوں جھکا دو؟ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ اس عمر میں لوٹ آئے ہیں جس میں تم کبھی تھے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا انت فاعل امر کا صیغہ اور تم کہو. کیا کہو؟ ربی مرکب اضافی ہے یا محذوف. اے میرے رب، ارحمہما، رحم یرحم، را ہا میم مادہ، باب سین سے رحم کرنا، ہما مفعول دونوں کے لیے. انت فاعل، تو ان دونوں پر رحم فرما. کما ربیانی صغیرا، کیسا رحم فرما؟ جیسا کہ کاف حرف جر، ما مصدریہ بھی ہو سکتا ہے، موصولہ بھی. ربیانی، را با یا مادہ، باب تفعیل. ربا یربی پرورش کرنا. ربیا فعل ماضی، ہما فاعل، نی مفعول، صغیرن دوسرا مفعول. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرن، یا اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ مجھ چھوٹے ہوتے کی انہوں نے پرورش کی، ایسے ان پر رحم فرما.
پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر ہمارے دلوں کو کچھ ڈھارس پہنچا دی. انسان ہے، شیطان دشمن ہے، حالات ایسے ہو جاتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ اس سے غلطی کوتاہی کے چانسز پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ غور کریں کہ اس آیت کا بڑا جوڑ ہے ان دونوں کے ساتھ. اللہ نے کیا فرمایا؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم. ربکم مبتدا، اعلم اسم تفضیل خبر، متعلق خبر، ما موصولہ، فی نفوسکم، نفوسکم مرکب اضافی صلہ ہے ما کا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تم سب کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. یعنی اگر کبھی غلطی ہوئی، کوتاہی ہو گئی خیال رکھنے میں، کچھ منہ سے نکل گیا تو توبہ کرو. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تم سب کا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں، تمہارے جی میں کیا ہے. یعنی تم نے جان بوجھ کر کیا ہے، یا تم سے غلطی سے ہو گیا، یا تم سے قابو نہیں ہو پایا، یا حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ تمہارے کنٹرول سے باہر نکل گئی بات. تم نے توبہ کی، تم نے اللہ سے معافی مانگی، اپنے والدین سے معافی مانگی. ربکم اعلم بما فی نفوسکم. یہ آیت اللہ تعالیٰ نہ فرماتے تو ہمارا بہت مشکل ہو گئی تھی ہمارے لیے ان آیات پر حکم کرنا. تمام انسان ہیں، میں آپ، کسی نہ کسی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. آگے اللہ نے فرمایا ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. ان شرطیہ، تکونوا اس فعل مجزوم، انتم اس کا اسم، صالحین یہ خبر حالت نصب میں، صالحن صالحون صالحین. ان تکونوا صالحین، اگر تم ہو نیک سب. جواب شرط آیا فإنہ کان للأوابین غفورا. ہوا اسم انا، کان للأوابین غفورا یہ خبر انا، کانا میں ہوا اسم جو اپنے یعنی اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اپنے اسم انا کو، اور غفوراً خبر کانا، للأوابین متعلق خبر لام فجر، اواب بار بار رجوع کرنے والا. فإنہ کان للأوابین غفوراً یقیناً وہ بار بار پلٹنے والوں، رجوع کرنے والوں کے لیے بہت معاف کرنے والا ہے. غفور ہے، معاف کرنے والا ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بہت بڑی آیات ہیں قرآن کریم کی، قرآن مجید کی یہ بہت بڑی آیات ہیں. پہلے دو میں ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا، تیسری آیت میں آ کے اللہ نے ہمارے دلوں کو تھوڑی ڈھارس دی. غلطی بھی ہو سکتی ہے، حالات بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، کہ تم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ کس لیے ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا بنی. سو میں آپ سب سے کچھ ضرور کہنا چاہوں گا. زندگی میں آپ آج جو ہو سکتا ہے آپ میں سے میرے جو سننے والے ہیں وہ خود والدین ہوں، یا والدین بننے والے ہوں، یا آگے بنیں گے، یا بن چکے ہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ احکامات ہیں کسی بھی انسان کے لیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا ان کے ساتھ بھلائی کرے، ان کے ساتھ انکساری والا معاملہ پیش کرے، ان کو اف نہ کہے، ان کوئی یہ واللہ میرے لیے یہ لفظ بہت مشکل ہو رہا تھا، تنہرہما، جھڑکنا بہت اونچی بات ہے. یہ تو اللہ کرے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، میری، آپ کی، ہم سب کی. تو نقصان کہاں اٹھایا جاتا ہے؟ میں اپنی زندگی کا مشاہدہ پیش کر رہا ہوں، جو کچھ جس لائف سے میں گزرا اور جو دیکھا ارد گرد، جو آبزرو کیا، وہ میری آبزرویشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. ہوتا کیا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ کوتاہی ہوتی ہے. ایک بچے کی پرورش ہو رہی ہے، اور اس بچے کی پرورش صرف اس بات پر ہو رہی ہے کہ بچے تو نے کمانا ہے، تو نے یہ تعلیم حاصل کرنی ہے، تیرا ٹارگٹ کیا ہے، یعنی اچھی جاب مل جانا، اچھا بزنس کر لینا. یہ ٹارگٹس دیے مطلب اکثر گھروں میں ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے. اچھا، اب جو والدین ہوتے ہیں وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور بچہ جوانی کی عمر کو پہنچ رہا ہوتا ہے. والدین اپنے بچے کو دنیا کے معاملات کی طرف مصروف رکھتے ہیں، اس کو رب کا تعلق نہیں دیا، اس کو رب کی پہچان نہیں کروائی. اب وہ بچہ دنیا کے لیے پرورش پا رہا ہے، اس کو آپ نے دنیا کے حوالے کیا ہوا ہے، وہ دنیا کے لیے کر رہا ہے سب کچھ. جب وہ اپنی قوت کو پہنچا، جب اس نے اپنے والدین کو سہارا دینا تھا، تب وہ اس دنیا میں چلا گیا جس دنیا کے حوالے اس کو کیا گیا تھا. اب والدین اس کو یہ آیات بتاتے ہیں، مسلمان ہے نا، یہ آیات بتاتے ہیں
اب اس بچے کو یہ آیات سمجھ نہیں آئیں گی، اب تو ساری گیم ہی اوور ہو گئی ہے۔ جس وقت جس کام کے لیے تیار کرنا تھا، جس وقت وہ ایک ایسے ذہن میں تھا جہاں اس کو اللہ کے ساتھ ایک تعلق جوڑنا تھا، وہ تو اپنے رب کو جانتا ہی نہیں ہے، بس اتنا جانتا ہے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا، باقی بات ختم۔ کتنا تعلق اس کا رب کے ساتھ ڈیولپ کیا گیا، اس پہ والدین نے محنت کی۔ اگر والدین اپنے بچوں کا تعلق رب سے قائم کر دیں گے تو میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن اپنے والدین کو ترک نہیں کرے گا، کیونکہ اسے یہ پتا ہے، کیونکہ وہ رب کو جانتا ہے نا، رب کے ساتھ تعلق ہے اس کو یہ پتا ہے کہ سب سے بڑھ کر یہ میرے رب کا حکم ہے اور میں اپنے رب کے حکم کو نہیں ٹال سکتا۔ وہ جب بھی قرآن کھولے گا یہ آیات اس کو ٹکرائیں گی، کیا کرے گا؟ وہ دل، اگر کچھ غلطی ہوئی بھی ہے تو اس کا دل پسیجے گا، وہ روئے گا، وہ تڑپے گا۔ لیکن جس بچے کو آپ نے دنیا کے حوالے کر دیا، اس کو دنیا سکھائی، دنیا دنیا دنیا، جاب، نوکری، پیشہ، تجارت، رزلٹ کیا نکلا؟ جب وہ اپنی طاقت میں آیا وہ اس دنیا کا ہو گیا، آپ کو بھول گیا۔ تو پھر غلطی کس سے ہوئی؟ میری ذاتی رائے میں یہاں پہ مسٹیک اس کی پرورش میں ہوئی ہے۔ اس کی پرورش میں وہ خلا رہ گیا کہ اس کا رب سے تعلق نہیں جڑا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آپ کے سامنے اف بھی کرنے لگا اور وہ تنہرہما کے خلاف ورزی بھی کرنے لگا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک امپورٹنٹ پوائنٹ، اپنے بچوں کا رب سے تعلق آج کنیکٹ کر دیں، وہ آپ کو زندگی بھر نہیں چھوڑیں گے، آپ کے سامنے وہ جھکے رہیں گے۔ کیونکہ جس کی وہ مان رہے ہیں وہ تو رب ہے، تو اس کی تو ماننی پڑے گی ان کو۔ اگر ان کا تعلق اچھا ہے تو وہ ماننے کے لیے پھر ان کو اس آیات پہ عمل بھی کرنا پڑے گا، تو وہ آپ کے سامنے جھکے رہیں گے۔ لیکن اگر دنیا دی تو بھائی پھر وہ دنیا کے ہو جائیں گے۔ پھر جب بڑھاپے میں آئے تو آپ اسے کہیں گے اللہ کا حکم، تو وہ تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، تو حکم کہاں سے مانے گا؟ اس کی نہ پرورش ہوئی ہے۔ میرے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، عجیب معاملہ دیکھا، عجیب، حیرانی ہوتی ہے۔ کچھ والدین اس بات کو روتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک بن جائے، ہماری بچی نیک بن جائے۔ اللہ کی قسم، کچھ والدین کو یہ تکلیف ہے کہ ہماری بچی یا بچہ نیک کیوں بن گیا۔ میں ایسے میسیجز بھی ریسیو کرتا ہوں کہ بعض بچیوں نے بتایا کہ ان کے گھر والوں کو فکر ہوئی کہ یہ بہت نیک ہو رہی ہے۔ میں پتہ نہیں، جب میں یہ میسیج میں نے سنے اور میں نے پڑھے تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ایک بچی کے والدین کو اس کی بچی کا نیک ہونا پسند نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ دنیا میں کھوئے ہوئے کچھ والدین کو یہ فکر ہوتی ہے ہماری بچی یا بچہ دیندار ہو جائیں، اور کچھ کو یہ فکر لاحق ہو چکی ہے کہ یہ دیندار کیوں ہو رہے ہیں۔ یہاں تک مجھے پیغام، ایک میسیج سننے کو ملا کہ ایک شوہر کو فکر ہو رہی کہ اس کی بیوی دیندار کیوں ہو رہی ہے، کیوں دین سیکھ رہی ہے، اتنا دلچسپی پیدا ہو رہی ہے تو کل کو برقع کرنے لگے گی۔ یہ کیسا معاشرہ ہے؟ یہ کیسے ہیں ہم؟ تجربہ تو یہ بتا رہا ہے کہ ہر طرف ایک ریورس چیز آ رہی ہے، والدین کچھ چاہ رہے ہیں اولاد سے، اولاد کچھ چاہ رہی ہے، دونوں ریورس چل رہے ہیں۔ تو یہ پھر سمجھ آتی ہے کہ وہ جو شیطان کا کھیل ہے نا، اصل میں چل وہ رہا ہے کہ شیطان دونوں طرف سے حاوی ہے، نیگیٹو سائڈ سے بھی اور پازیٹیو سائڈ سے بھی۔ جن کے بچے نیک ہیں ان والدین کو یہ تکلیف ہو رہی ہے یہ نیک کیوں ہیں، اور جن کے بچے برے ہیں ان کے والدین نیک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں برائی کی طرف چل رہے ہیں۔ پھر بچے کی پرورش میں سب سے بڑی چیز آپ کا گھر میں رویہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی دیکھنے کو آیا ہے، مشکلات وہاں آتی ہیں جن میاں بیوی میں آپس میں نہیں بنتی اور وہ اپنے بچوں کے سامنے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ ایسے گھر میں کبھی سکون نہیں آتا، ہمیشہ مسائل ہی رہتے ہیں اور اس کے نتائج ہر طرح سے بھگتنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جس بھی عمر میں ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے، چاہے میں ہوں، آپ ہے، اینی وٹ ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی ہے، ہمارا اللہ سے رشتہ قائم ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ہم اللہ کی ماننے والے بن جائیں تو ان آیات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔
جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. آتِ ذَا الْقُرْبَى حمزہ تا یا مادہ، آتا یؤتی باب افعال، عطا کرنا دینا، انت فاعل امر کا صیغہ ہے، آتی امر کا صیغہ ہے کہ تم دو، تم عطا کرو. آتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. سو آتی ذی القربى انت فاعل امر کا صیغہ کہ تم عطا کرو، ذی القربى قرابت والے، ذو ذازی یہ نسب ہے، قرابت والوں کو، حقہ اس کا حق. سو یہ مفعول ایک، یہ مفعول دو. آتی ذی القربى حقہ والمسکین یہ بھی حالت نسب میں، وابن السبیل یہ مسافر کو کہتے ہیں. سو مفعول نمبر 1 2 3 4. سو آتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل کہ قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین کو دو اور سب مسافر کو دو. ولا تبذر تبذیرا با ذا را مادہ باب تفعیل، فعل یفعل بذر یبذر تبذیرا. سو انت فاعل یہ لائے نہیں ہے، لا تبذر اس کا مطلب ہوتا ہے اڑانا، یعنی جیسے کہتے ہیں نا بس منہ کھول دینا پیسے کا اور پھر بہائے جانا بغیر سوچے سمجھے، سو اسے کہتے ہیں تبذیر. سو ولا تبذر تبذیرا یہ مفعول مطلق، یعنی فضول پانی کی طرح جو ہے مال کو مت بہاؤ، یعنی جب یہ حقوق دے رہے ہو تو تب بھی خیال کرو کہ ایسے آنکھیں بند کر کے دیتے نہ جاؤ اور سب کچھ لٹا بیٹھو، کیونکہ آگے آیات آ رہی ہیں. اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسم انا مبذرون اسم الفاعل کا صیغہ اڑانے والا. سو اسم انا ہو گیا خبر انا، کانو کا اسم ہم جو ریپرزینٹ کر رہا ہے اپنے اسم انا کو، کانو اخوان الشیاطین شیطان کے بھائی، یہ خبر کانو. سو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ کانو یعنی یونیورسل ٹروتھ کے لیے، یہ نہیں کہ تھے. سبحان اللہ، ذرا غور کریں، یہ یونیورسل ٹروتھ کے لیے کہ ایسا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہ جو ایسے ہی فضول مال اڑاتے ہیں وہ شیاطین کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کانا کا اسم ہوا، الشیطان کفوراً خبر ہوا، یہ متعلق ہو گیا، لام حرف جر مرکب اضافی ہے، کفوراً ناشکرہ. اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرہ ہے، کفوراً فعول کے وزن پر. سو کفوراً سے نصب ہوا چونکہ خبر کانا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. اما وہی ان شرطیہ ما زائدہ، تعرضن اعرض یعرض، سو تعرضن، سو عین را ضاد مادہ باب افعال فعل یہ تاکید اور مجزوم ہے. مجزوم کی صورت میں اس کا یہ جو پیش ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے زبر میں. اما تعرضن عنہم، اگر تم اعراض کرو ان سب سے. اچھا کن سب سے؟ جن کو یہ مال دینا تھا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. پھر اللہ نے فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اگر تم ان سے اعراض کرو کس طرح؟ ابتغاء رحمت مرکب اضافی، من ربک اپنے رب کی رحمت تلاش کرتے ہوئے، یعنی ابھی مال نہیں ہے تمہارے پاس دینے کے لیے تو تم ان سے اعراض کر رہے ہو کہ بھئی ابھی ہے نہیں، اور تم انتظار کر رہے ہو، تلاش کر رہے ہو اپنے رب کی رحمت کا. سو اس صورت میں کرنا کیا ہے؟ ترجوہا، یہ پھر حال بتایا گیا کہ اس میں انتا کا حال کیا ہے، کس حال میں؟ رجا یرجو، را جیم واو مادہ، ہا یہ رحمت کی طرف گیا. سو وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، یعنی اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں تم ان سے اعراض کر رہے ہو، ترجوہا اس کی امید رکھتے ہوئے، یعنی انشاءاللہ مجھے اللہ آسانی عطا فرمائے گا. تو اس صورت میں تم ان کو کیا کہو گے؟ فَقُلْ انتا فاعل امر کا صیغہ، لہم ان سب سے، قولاً میسوراً مفعول کل، قولاً ایک ایسی بات کرو، میسوراً جو یعنی ہلکی ہو، آسانی والی، یعنی ان کو سختی سے جواب نہ دو، ان کو نرم مزاجی کا جواب دو. سو قولاً میسوراً. آگے چلتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، لائے نہیں تجعل انتا اس کا فاعل ہو گیا تو مت بناؤ کیا؟ یدک یہ مفعول، تجعل مغلولتاً دوسرا مفعول. مغلول یہ نصب کیوں آیا ہے؟ چونکہ یہ ہاتھ پیچھے مؤنث ہے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، یعنی اپنے ہاتھ کو اپنے
الا عنقک اپنی گردن سے باندھ مت دو ولا تبسطھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل جی میں نہیں دینا بس جڑا کچھ ہے میں جیب چ رکھنا نہیں دینا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک یعنی جیب میں نہیں ڈالنا تم نے آپ باندھ کے بیٹھے ہو ولا تبسطھا کل البسط لائے نہیں بسط یبسط فعل مضارع نون فاعل تبسط انت فاعل مجزوم ہے چونکہ لائے نہیں کا ہے ہاں پھر وہی یدن کی طرف ولا تبسطھا اور نہ ہی اسے کھول دو کل البسط تاکید کے لیے یعنی بالکل کھلا چھوڑ دینا کہ ہاتھ کھول دیا تو دیے جا رہے ہیں فتقعد ملوما محصورا یعنی ہوگا کیا اگر ایسا ہو گیا تو ان مصدریہ محذوف تقعدا تمہارا بیٹھ جانا ملومن ملامت زدہ ہو کر اور محصوراً تھکا ہوا جیسے وہ سورہ ملک میں ہے نا حسیر کہ تھکی ماندی لوٹے گی تمہاری نظر فتقعد ملوما محصورا کہ تم بیٹھ جاؤ یعنی تمہارا بیٹھ جانا خود کو ملامت کرتے ہوئے اور تھک کر کہ بھئی خود ہی کو کہنا یار میں یہ نہ کرتا تو یہ ہو جاتا میں یوں نہ کرتا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان تاکید ربک اسم ان یبسط خبر ہوا فاعل جو ربو کے لیے فعل مضارع ہے رزق مفعول یہ متعلق لمن موصولہ شاء یشاء چاہنا ویقدر قدر یقدر سو واو عطف ہوا یعنی ما یقدر لمن یقدر سو ان ربک اسم ان خبر ان الرزق مفعول یبسط لام متعلق فعل ہو گیا حرف جر ہے من موصولہ شاء یشاء چاہنا قدر یقدر روک لینا ان ربک یبسط الرزق تیرا رب رزق کو پھیلاتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے ویقدر اور اس کے لیے جس کے لیے وہ روک لیتا ہے انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا ہوا اسم انا کانا خبر کانا کا ہوا اسم جو اپنے مبتدا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے بعبادہ خبیرن بصیرن یہ دو خبریں کانا کی اور یہ متعلق خبر یقیناً وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا دیکھتا ہے ان کے بارے میں خوب خبر رکھتا ہے اور بصیر ہے بصارت کی نگاہیں اس کی اپنے بندوں پر جڑی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کے بارے میں احادیث والدین کے حقوق کے بارے میں احادیث کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں صلہ رحمی کا حکم بھی ان آیات میں دیا گیا خرچ کرنے میں میانہ روی کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ آگے پھر 4 5 6 احکامات ہیں تو یہ ابھی آگے مزید 5 7 آیات تک احکامات چلیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ یہ جو احکامات ابھی ہم نے پڑھے ان کو ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا آمین یا رب العالمین.